انشاءاللہ پروگرام کا آغاز تذکیر بالحدیث سے ہوگا۔ جو حضرات اجتماع گاہ سے باہر ہیں وہ فوری اجتماع گاہ میں آئیں، پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے۔ محترم ناظم اجلاس سے میری خواہش ہے، محترم جناب مسعود مجاہد صاحب سے خواہش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ کارروائی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے محترم حسین خان صاحب امیر مقامی گوداوری گھنی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تذکیر بالحدیث فرمائیں۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ آندھرا پردیش اڑیسہ اور محترم ذمہ داران جماعت حلقہ آندھرا پردیش اڑیسہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میری شفیق ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا فضل ہے کہ ہم نے صبح سے اب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں اب آپ کے سامنے ایک حدیث کی ترجمانی کر کے انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی بہت اس کی فہم و تفہیم انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کی کوشش کروں گا۔ حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس شخص نے کبھی مجھے یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔ محترم سامعین، یہ حدیث ترمذی کی ہے۔ اس کے اندر ایک ایسی اہم بات ہے، اسی بات کو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بھی اہل ایمان کو بار بار اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور قرآن کے اندر جہاں کہیں بھی اہل ایمان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں وہاں اس خوف کے اندر دو باتیں پوشیدہ ہیں۔ جس دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ برائیوں سے خود رک جائے گا، اللہ کی نافرمانی سے رک جائے گا، اور دوسرا مفہوم اس کے اندر پوشیدہ ہے کہ وہ آدمی جو اللہ پر ایمان لایا ہے، یوم آخرت پر ایمان لایا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر چکا ہے، اللہ کی اطاعت کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، اس کو اپنے احساس ذمہ داری، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کا احساس دلانا بھی یہ خوف ہے۔ آپ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ جہاں اتقوا اللہ کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی گویا احکامات بیان کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم، یعنی اے ایمان والو خدا سے ڈرو، اس کے بعد فرماتے ہیں یہ کرو یہ کرو اور یہ کرو۔ اللہ کی اطاعت کے اندر احساس ذمہ داری، جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے، جو تم ذمہ داری قبول کیے ہیں اطاعت کی، اس کو پورا کرو۔ تو یہ بہت اہم جو ہے بات ہے، اللہ کا خوف۔ نعوذ باللہ اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے اس کو دیکھتے آدمی بے ہوش ہو کر گر جاتا ہو یا پھر یعنی گھر اور مکان چھوڑ کر بھاگتا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی انسانی فطرت ہے، آدمی کسی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے تو خود بخود اس کے صدر سے یا اس کے جاننے والے سے خود ڈرتا ہے۔ ایک بچہ اپنے استاد سے ڈرتا ہے، ایک بیٹا اپنے باپ سے ڈرتا ہے، اور ایک دفتر میں کام کرنے والا ایک آدمی کلرک وہ اپنے آفیسر سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ اس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اس کو پورا اگر نہیں کیا ہے تو اس سے گویا باز پرس ہوگی، اس لیے ڈرتا ہے۔ اور اللہ کا ڈر ہی ہے جو آدمی کو برائی سے بتاتا ہے، اور پھر انسانی فطرت ہے کہ اس کے اندر بھول ہے، یہ غلطیوں کا پتلا ہے، یہ غلطیاں بھی کرتا ہے، غلطی کرنے پر اس پر اڑا نہیں رہتا بلکہ توبہ کرتا ہے۔ میں ایک دو واقعات صحابہ کے پیش کروں گا، پھر اس کے بعد گویا
ہمارے ہندوستان کے ایک اولیاء اللہ میں سے جو بزرگ ہیں ان کا بھی میں واقعہ پیش کروں گا، چونکہ وقت بہت تھوڑا سا ہے، وقت کا خیال کرتے ہوئے چند ایک جو ہے واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون نفس اور شیطان کے غلبے میں آ کر ایک ایسی نافرمانی کر گزرتی ہیں، کر تو نافرمانی اللہ کی کر جاتے ہیں، مگر ان کو ہوش آنے کے بعد ان کے دل کے اندر خوف طاری ہو جاتا ہے، میں جو اللہ کی نافرمانی کی ہوں اس کی سزا مجھے بھگتنا ہی ہوگا۔ اس سزا سے بچنے کا، اس سزا سے گویا نجات حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، جو سزا، جو غلطی، جو برائی کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں گویا متعین کیے ہیں، وہ یہی مجھے سزا مل جائے۔ دیکھیے اللہ سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول رحمت للعالمین، مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے اور میں حاملہ ہو چکی ہوں۔ حضور فرماتے ہیں جا تو اس حمل سے فارغ ہونے کے بعد آنا۔ اور وہ خاتون کی زندگی 9 مہینے کس طرح سے گزری ہے وہ ہم آج سیرت میں پڑھتے ہیں۔ جو ہی گویا عمل سے فارغ ہونے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں کہ تیرا بچہ جب دنیا کی غذا کھائے گا، روٹی کھائے گا، کھجور کھایا کہ اس وقت وہ بیچاری نہیں معلوم کہ موت مجھے اس بات کی مہلت دے گی یا نہ دے گی۔ میرا بچہ روٹی کھائے گا، کھجور کھائے گا، مجھ پر سزا حد جاری ہوں گے، اس درمیان میں میری موت واقع ہو تو پھر جو ہے سزا قیامت کے دن گویا میں پاک اللہ کے سامنے سر اٹھا کر جانے کے قابل نہ رہوں گی، اور اللہ کے رسول کے سامنے میں کیا صورت بتاؤں گی، میرے قوم اور میرے خاندان کے لوگوں کے سامنے میں کیا صورت لے کر جاؤں۔ آپ بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر حضور کی خدمت میں لے آتے ہیں، اے اللہ کے رسول میرا بچہ روٹی کھا رہا ہے، اب مجھ پر سنسار جاری کر دیجئے، میں جو گناہ کر گئی ہوں۔ آپ پر سنسار جاری کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہندوستان کے ایک ایسے مسلمان جو اللہ پر ایمان تھا، ان کی زندگی کا وتیرہ یہ تھا کہ راتوں میں نکلتے لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالتے، ڈاکہ زنی کرتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہی دلوں کو پھیرنے کا۔ ایک صاحب ایک مسلمان کے گھر پہ چڑھتے ہیں اور چھت کھول رہے ہیں، اس وقت گیا اس مکان میں یہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اپنے تہجد کی نماز کے اندر، کیا ابھی مسلمانوں کو خدا سے ڈرنے کا وقت نہیں آیا؟ وہ آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، آپ کے دل میں خوف طاری ہو جاتا ہے۔ جب دل میں خوف طاری ہوتا ہے تو خود بخود آنکھوں میں آنسو نکل جاتے ہیں۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو آدمی کے جسم کے اندر ریشہ طاری ہو جاتا ہے، کانپنے لگ جاتا ہے۔ آپ فوری وہ آواز کانوں میں پڑتے ہی دل میں گویا ایک خوف طاری ہوتا ہے خدا کا، اور زبان سے کہتے ہیں کہ یقیناً خدا سے ڈرنے کا وقت آ گیا، یقیناً خدا سے ڈرنے کا وقت آ گیا۔ آپ گھر سے اترتے ہیں اور یہی الفاظ اپنے زبان سے گویا دہراتے جاتے ہیں، یقیناً وہ خدا سے ڈرنے کا وقت آ گیا، اور آپ جا کر زندگی میں ایسا پلٹ جاتے ہیں، انقلاب آ جاتا ہے۔ ہندوستان کے بڑے اولیاء اللہ کے اندر ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ برائی سے بچنا، خدا کا خوف ہی جو ہے بچ سکتا ہے آدمی۔ اور یہی نہیں، احساس ذمہ داری سے آدمی ہمیشہ چوکنا ہونے کے لیے، ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بھی جو ہے یہی خدا کا خوف ہے، ایک آدمی کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے۔ آپ رات میں گویا جائزہ لینے کے لیے نکلتے ہیں، ایک مکان میں گویا بچے رو رہے ہیں اور چولہے پر آگ جل رہی ہے اور چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی ہے۔ آپ جا کر پوچھتے ہیں، اے بڑھیا تیرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو چولہا جل رہا ہے، کیا بات ہے، چولہا کیوں جل رہا ہے جبکہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ بچوں کو دلاسا دینے کے لیے آگ جلا رہی ہوں۔ تو اس بات کا علم ہے خلیفہ کو؟ وہ کہتے کہ میں حشر کے دن خلیفہ کا دامن پکڑ کر سوال کروں گی۔ آپ کو احساس ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کانپ جاتے ہیں، آپ تھر تھراتے ہوئے گویا اس گودام کی طرف جاتے ہیں جہاں بیت المال کا جو ہے آٹا اور کھجور رکھے ہوئے ہیں۔ بلاتے ہیں کس کے؟
کھول دو. کھولنے کے بعد خود اپنے پیٹھ پر گویا آٹے کی بوری اٹھا کر نکلتے ہیں. آپ کے خادم آتے ہیں جس خدمت کے لیے وہ تھے. امیر المومنین ہم اس کام کے لیے تیار ہیں. بتاتے ہیں کہ خدا کے پاس مجھے حساب دینا ہے, میں اپنے حساب دینے کے لیے میں اپنے پیٹھ پر اس بوری کو لے جاؤں گا. صحابہ کرام کی زندگی. اور پھر آپ کو معلوم ہے ابھی حال میں 2 یا 4 سال پہلے سکندرآباد سے ایک ٹرین نکلتی ہے اور مولا علی سے نکلنے کے بعد گویا 2 ڈبوں میں گویا آگ لگا دیتے ہیں لوگوں نے, ظالموں نے. اس میں ہمارے ایک SIU کے کارکن, پھر اس کے بعد ریٹائرڈ ہونے کے بعد جماعت اسلامی کریم نگر کے کارکن تھے عابد علی وارثی, وہ بھی اس گویا ڈبے میں سفر کر رہے تھے. آگ ہر طرف سے آگ لگ گئی تو لوگوں کا نکلنا مشکل ہو گیا. آپ تو نکل گئے, کود گئے, مگر ان کا احساس ذمہ داری ستایا. لوگ چیخ رہے ہیں بچاؤ بچاؤ. آپ کا احساس تھا ایک مسلمان کا, میں تو بچ گیا, لوگ بچاؤ چیخ رہے ہیں. میرا یہ کل قیامت کے دن اگر سوال ہوگا, اے عابد تو نے تو بچ گیا مگر میرے بندے جل رہے تھے, تو نے کیوں نہیں بچایا؟ آپ اسی احساس کے مارے کودتے ہیں, کئی لوگوں کو بچاتے ہیں اور سارے لوگوں کو بچانے کے بعد آگ اتنی بھڑک جاتی ہے. ایک خاتون اپنے بچے کو گود میں لے کر چیخ رہی ہے, کوئی ہے مجھے بچاؤ بچاؤ. آپ برداشت نہیں کرتے ہیں, گھس جاتے ہیں آگ میں. جب اس خاتون کو گیا اپنے کاندھے پہ ڈال کے لا رہے ہیں تو اس ڈبے کا فین ٹوٹ کر آپ کے سر پہ گر جاتا ہے تو آپ بھی گر جاتے ہیں, اس آگ کے حوالے ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جتنے لوگ ڈبے سے باہر محفوظ نکلے تھے, جنگاؤں کا ایک غیر مسلم بڑھیا, اس کو جب وہاں لا کر اتارا گیا, اس نے اسٹیشن کے باہر آ کر دیکھنے لگا لوگوں کو, کہاں ہے وہ نوجوان, کہاں ہے وہ نوجوان جو آگ میں جلنے والوں کو بچایا. میری آنکھیں اس کو دیکھنا چاہتی ہیں. وہ بوڑھا روتے روتے پورے پلیٹ پھام پر گیا, لوٹنے لگا. دیکھیے خدا کا خوف. اگر وہ نوجوان چاہتا, وہ 3 بچے کا نوجوان, تعمیرات میں ملازم, مگر وہ چاہتا میں تو بچ گیا, چلو میرے بچے ہیں, میری بیوی ہیں. یہ نہیں, کل خدا کے پاس اگر پوچھا اللہ تعالیٰ کے اے عابد تو مسلمان تھا, لوگ تڑپ رہے تھے, تو کیا کیا؟ یہی ایک جذبہ تھا. اللہ اس کی کروٹ گویا جنت میں گویا اس کو جگہ دے. محترم سامعین, ایک احساس ذمہ داری ہے. وقت ہو رہا ہے کہ آپ اور ہم سوچ اور سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ, پورے عقل و ہوش کے ساتھ گویا ہم نے بھی آگے بڑھ کر خود ایک ذمہ داری کو قبول کیا. اقامت دین کی ذمہ داری. یہ کوئی ہم کو دعوت نہیں دیے, کوئی ہم کو لالچ نہیں دیا, کوئی ہم کو عہدہ نہیں دیا. ہم خود گویا ایک آواز تھی, ہم نے سن کر گویا خود اپنے آپ کو پیش کیا. یہ ہماری فطری آواز تھی, ہم سب آ گئے. میرے ماں اور بہنوں, میرے نوجوان دوستوں, میرے بزرگوں, ہم خود جماعت اسلامی کے کارکن, جماعت اسلامی کے ارکان, متفق کسی حیثیت میں کیوں نہ ہو, ہماری بھی ایک ذمہ داری ہم خود قبول کیے ہیں. یہی احساس ہے کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آیت پڑھتے سنا. اس دن لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے تو زار و خطار رونے لگے. محترم سامعین, آج پوری انسانیت جو ہے اس سے قبل ہمارے ناظم علاقہ شیخ عارف الدین صاحب نے بہت سے واقعات ہم نے سامنے رکھے ہیں. یہ بہت اہم ذمہ داری ہے. ایک بات میں آپ کے سامنے رکھوں, اللہ تعالیٰ کے پاس اصل جو میزان ہوگا آدمی کے اعمال تولنے کا, اس کا اصل نقطہ ہی یہی ہے کہ وہاں اہل ایمان اقامت دین کا کام کر کے لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کا کام کیے یا نہیں. اسی بات پر گویا وہاں ہمارا حساب اور کتاب ہوگا. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض گاڑیوں کا بریک کمزور ہوتا ہے, یہاں بریک ڈالے تو گویا 10-12 قدم پر جا کے رکتی ہے. میرا بھی حال ایسا ہی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنیاد پر ہمیشہ ہم نیکیوں کو پروان چڑھائیں
لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں. اے اللہ ہم سے جو کچھ کوتاہیاں ہوئے ہیں اے اللہ تو ہم کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم.